بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو نصیر احمد کی طرف سے سلام پیش خدمت ہے۔ دوستو، اس وقت میں آپ کو جس خبر کے بارے میں بتانا چاہوں گا وہ میری پچھلی خبر کے حوالے سے ایک فالو اپ ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میرا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ خبر میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز جسے ہم ایک نشاندہی کریں اور شاید اس سے کوئی انسانیت کے حوالے سے یا کسی اداروں کو کوئی ایک فائدہ ملے، مگر فائدہ لینے والا ہو تو فائدہ لے سکتا ہے، اگر کسی کو فائدہ لینا ہی نہیں تو اس میں تو پھر کسی کا کوئی قصور نہیں۔ دوستو، میں نے پچھلی ایک خبر میں جو ہے تقریباً ہفتہ 10 دن قبل جو میں نے ایک خبر فائل کی تھی اور آپ کے سامنے رکھی، تو وہ خبر میری سٹی کورٹ کے حوالے سے خبر تھی، اور سٹی کورٹ میں 2 نمبر گیٹ کے حوالے سے، واک تھرو گیٹ کے حوالے سے، ناقص سیکیورٹی، اور پھر میں نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، لیکن وہ 10 دن کا وقت تو گزر گیا، لیکن 23 تاریخ کو جو واقعہ رونما ہوا وہ اسی گیٹ کے قریب کے ایریے میں ہوا۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ اب فائر کر کے قتل تو کر دیا، ساتھ ہی ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل پیر آباد تھانے سے تعلق رکھنے والے وہ بھی زخمی ہو گئے، اور 2 سویلین بھی زخمی ہو گئے۔ اب اسے کوئی اگر معمولی سمجھے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر سمجھنا چاہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہی واقعہ، یہ تو احاطہ عدالت ہے، اگر عدالت کے اندر اسے پیش کیا جاتا، جس لڑکی کو جو گھر سے نکلی ہوئی تھی اور اس نے باہر نکاح کیا، اور اسے تھانہ پیر آباد والے جو ہے مجسٹریٹ ضلع غربی کی عدالت 19 نمبر عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور اس کا 164 کا بیان ہونا تھا، اگر وہ واقعہ وہاں پر ہو جاتا تو کیا پتہ چلتا ہے کہ عدالت کے اندر بھی فائرنگ ہوتی، اور تو بس استغفار، اگر بندہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب کرنے والا کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے یا کیا نقصان ہوگا۔ تو میرے دوستو، میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہاجرہ نامی خاتون جو ہے ایک لڑکی، جن کے والد صاحب نے تھانہ پیر آباد میں ایک FIR لوڈ کروائی تھی، وہ FIR اس کے گھر سے غائب ہونے کے بعد ایک اغوا کا 365B کے تحت جو ہے زیر دفعہ 365B کے تحت ایک مقدمہ درج کروایا تھا، اور اس میں 2 افراد کو نامزد کیا تھا۔ تو بعد ازاں وہ لڑکی کا پتہ چلا کہ اس نے تو نکاح کر لیا۔ اب اس لڑکی نے جو نکاح کیا ہے تو ان کے والد صاحب عدالت پہنچ گئے، اور اس لڑکی کو بیان کے لیے لایا جا رہا تھا، اور ان کے والد صاحب امیر جان صاحب جو کہ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر، اب اس میں سوالیہ نشان تو صرف یہی ہے کہ وہ اسلحہ لے کر عدالت کے احاطہ میں کیسے داخل ہوا اور کہاں سے۔ یہ ناقص سیکورٹی مطلب کہنے کا ہے کہ پھر کیا چیز چیک کی جاتی ہے۔ میرا پچھلی خبر میں بھی جو کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا، اور اب بھی میں یہی کہوں گا۔ یہ خبر مجھے 23 تاریخ کو جو بھی میں نے واقعہ ہوا اس میں تمام میں نے ڈیٹیلز تو نکالی، لیکن اتفاق
اتفاق سے میری طبیعت بھی بہت سخت ناساز ہو گئی رات کو، اور ایک تو بلیک آؤٹ تھا پورے ملک میں بجلی کا، تو میں یہ خبر تھوڑا دینے میں تاخیر ہو گئی ہے، معذرت بھی چاہوں گا، لیکن اسی حوالے سے میں نے سینئر وکلا جو ہے ان سے بھی بات چیت کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نثار تلولی صاحب ہیں سینئر ایڈوکیٹ، تو ان سے بھی بات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں، آپ ان کی بھی ذرا گفتگو سن لیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اور اس میں کیا قصور ہے، کس کا قصور ہے۔ پہلے میں ان سے بات کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یا سن لیجیے گا، تھینک یو، پھر بعد میں ہم پیش ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ طبیعت اچھی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر آج ایک سٹی کورٹ کے اندر جو ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی کچھ ہی روز قبل میں ایک سیکورٹی کے حوالے سے ایک خبر بھی فالو کر چکا ہوں، تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے، اور یہ اس طرح کا سٹی کورٹ احاطہ میں پیش آنا یہ کتنا مانے رکھتا ہے؟ تھوڑی سی آپ اپنے اندر روشنی ڈالیے۔ جی ہاں جی، یہ ہماری سیکیورٹی کے تمام ناکامیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم سیکیورٹی کے حالات کو دیکھیں، ابھی پشاور کا کرنٹ ایک ایشو ہوا اور اتنا بڑا مس ایپ ہوا، اس کے باوجود ہمارے سیکیورٹی اہلکار بالکل ناکام رہے۔ اس معاملے میں ایک ویپن کا، لوڈڈ ویپن کا اور 2 میگزین کا ساتھ لوڈڈ کا سٹی کورٹ کے ہاتھے میں آنا، اور سیکیورٹی کے 4 گیٹ سے اور چاروں گیٹ سے بندے کا آزادی سے اندر آنا، اور سب سے بڑا ایشو دیکھیں، سیکیورٹی تو اپنی جگہ پر یہ تو انٹرسٹ کی ہو گئی، اندر ایک بندہ جو پولیس آفیسر ایک کسٹڈی کو لے کر آ رہا ہے، اور اس کو 164 اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے اس کو پتہ ہے کہ اس کے حالات کی سنگینی کے کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے بھی اس معاملے کے لحاظ سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے کہ کون سی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے تھی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا سب سے اہم ایشو دیکھیں، اگر وہ مسائب جو ہوا، اگر یہ سیکیورٹی اہلکار ساتھ ایکٹیو ہوتے تو میں بھی کہ 1 یا 2 بولٹ فائر ہو سکتی تھی، بکیا وہ ہو سکتا ہے وہ مس ہو جاتی ہے، بکیا معاملات ہوتے، لیکن اس کو فریلی آزادی دی گئی کہ وہ اپنے لحاظ سے پوری فائرنگ کر کے ایک لڑکی جو جامع شہادت نوش کر گئی، اور 2 بندے مزید جو 3 بندے زخمی ہوئے، پولیس اہلکار اور 2 سویلین۔ یہاں ایک جھمکٹا ہوتا ہے جہاں سے 7 سے 8 ہزار ڈیلی لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں، ان میں وکلاء آزاد بھی شامل ہیں اور لیٹیگنٹس بھی شامل ہیں، کسٹڈیاں اس سے علیحدہ ہیں۔ یہ اگر ہے تو بہت برا واقعہ، اگر یہ کورٹ کی حدود میں ہوتا تو میں بھی اس کا نشانہ ججز صاحبان بھی بن جاتے اور کورٹ اسٹاف بھی بن جاتا، لیکن یہ نیچے ہونا یہ بھی اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اتنے سیکیورٹی کے معاملات ہونے کے باوجود، ہر گیٹ پر ڈپلائمنٹ ہونے کے باوجود یہ شخص کیسے اور کس طرح لے کر اندر آیا، جبکہ ہمارے تینوں مین گیٹس پر اسکینرز موجود ہیں، اس اسکینرز کو کیوں نہیں ایکٹیو کیا گیا؟ اب یہاں دیکھ لیں، جہاں لوگ آتے ہیں یہاں بیکاریوں کی بھی بھرمار ہے۔ بھائی اگر آپ ایک لیٹیگنٹس اپنی جگہ پر ہیں، بیکاری کس کیپیسٹی میں اندر آ رہے ہیں، وہ سیکیورٹی کی آپ کی ریفلیکشن ظاہر کرتے ہیں کہ آپ لوگ کسی صورت میں انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے، اور اتنا بڑا ایشو ہمارے آفریدی صاحب کا پشاور کورٹ میں ہونے کے باوجود آپ نے سستی اور کاہلی کا کام کیا، جس کی وجہ سے سارے معاملات بنے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس وقت سیکیورٹی کو سٹی کورٹ پہلے بھی آلریڈی رسک فیکٹر میں سیکیورٹی کے لحاظ سے بتایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ارباب اختیارات کا اس طرف سے چشم پوشی کرنا یہ نہایت سنگین خطرات کو مزید بھی آشکار کر سکتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک افغانی شخص کا یہاں سے گرفتار ہونا اور اس کے بعد اس کے معاملات کا ڈسکلوز ہونا، یہ بھی اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود بھی ہمارے سیکیورٹی اہلکار کسی صورت میں اس طرف توجہ دینے کو تیار نہیں، اور وہ خود اس چیز کو چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا مس ایپ ہو تاکہ ان کو جو ہے وہ ایک پروموشن میں اور پروجیکشن ملے، تاکہ ان کی واہ واہ ہو۔ مجھے تو بڑی افسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں ہمارے سیکیورٹی کا کسی صورت میں تعاون کرنے کو تیار نہیں، اور ہمارے بہت سارے بقیہ ادارے جس میں آپ کی انٹیلیجنس ونگز ہیں، اسپیشل آپ نے سیکیورٹی پروٹوکولز بنائے ہوئے ہیں، بقیہ لوگ بنائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی صورت میں کوئی کارروائی اپنے کام کو اپنے عہدوں سے سبکدوش ہونے کو تیار نہیں۔ السلام علیکم سر، ماشاءاللہ آپ اس وقت لیٹ آور میں یہاں پر موجود ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بھی ایکٹیویٹیز اس وقت کراچی بار کے پلیٹ فارم کی ایک ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہے،
تو آج کا جو ایک اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، تو میں اس ثانیے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. تو اس سے قبل کہ آپ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو تعارف بھی کرواتے چلیں. تو سر آپ کا میرا نام عباس خان تنولی ہے. میں یہاں KBA میں کرمنل کمیٹی کا چیئرمین ہوں. ماشاء اللہ. اور سر آپ میرا نام محمد آشف ٹیگو ہے. میں یہاں پہ ٹیزرا ہوں کراچی بار. میرا نام طاہر حسین میو ہے اور میں کینٹین کمیٹی کا چیئرمین ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو اس وقت ایک لیٹ آور میں یہاں پر دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور آپ کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں گھومتے پھرتے بھی. تو سر ابھی میں چھوٹے سے ایک آپ کا ٹائم یہ لوں گا کہ یہ اتنا بڑا جو ثانیہ ہوا ہے کراچی بار کا ایک نام ہے، اور دوسری بات ہے کہ سٹی کو 4 اضلاع پر مشتمل، اور اس سے قبل تو کئی واقعات ہو چکے. اور میں نے بھی ایک چند روز قبل ہی ابھی ایک سیکورٹی کے حوالے سے خبر فالو کی تھی. تو ابھی یہ ثانیہ آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ اس میں کیا کس کی ذمہ داری ہے اور کس کی غفلت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو یہ جو آج کا ثانیہ ہے اس کی جتنی ہم مذمت کریں شدید کم ہے. اور جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہم پہ خود عائد ہوتی ہے. اس کے لیے میں خود کو اپنے وکلا کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ٹھیک ہے، پولیس کا بھی کام ہے سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا، لیکن صرف پولیس بھی یہاں کچھ نہیں کر سکتی. بہت سی ہمارے اندر خامیاں ایسی ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. جب تک ہم خود اپنی سیکیورٹی کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ایشو سالو نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بھی ایجنسی آ کے ہمارے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. جب تک خود ہم اس پہ سختی سے عمل درآمد نہ کریں. وکلا کی یہاں بار میں ہم سمجھتے ہیں پوری ٹیم ہماری کیبنٹ اس چیز پہ دن رات کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو ہے وکلا اپنے کارڈز کو جو ہے وہ گلے میں آویزہ کرے، تاکہ جو ہے پتہ چلے آنے والا بندہ وکیل ہے نہیں ہے. پہلے بھی میں نے بات کی کہ جی یہاں پہ لوگ باہر سے 200 کا کالا کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں، وہ وکیل بھی نہیں ہوتے. گیٹ پہ کھڑا جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ تو رسپیکٹ کے طور پہ چیکنگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں آیا وہ وکیل بھی ہوتے ہیں یا نہیں. اس کے لیے ہمیں خود اپنی اصلاح کریں. Soon after. ہاں تو دوستو، ابھی جیسا کہ آپ نے نئی کابینہ ہے کراچی بار کی، ان کے بھی کچھ سینئرز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بھی بات چیت ہوئی، اور ان کے کہنے کے مطابق یہی ہے کہ اگر اس کی روک تھام کے لیے جو کچھ کیا جائے، اس میں سب سے پہلے تو ہم خود قصوروار ہیں. اور وہ قصوروار اس لیے کہ گیٹ سے اندر آنے والا کوئی بھی 200 روپے کا کالا کوٹ پہن کر اندر آ سکتا ہے. تو وکیل کی عزت اور احترام کو دیکھتے ہوئے کوئی پولیس والا انہیں پوچھ نہیں سکتا. تو بآسانی ایک کالے کوٹ کے اندر کوئی بھی غیر مطلب ہے کہ خطرناک کام کرنے والا ہو، کوئی بھی کسی قسم کا دہشت گردی میں ملوث ہو، کچھ بھی، لیکن بآسانی سٹی کورٹ میں اندر داخل ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے اس کے بارے میں جو تجاویز پیش کی ہیں وہ بھی کافی بہتر ہیں، اچھی ہیں، کہ ایک ایسا کارڈ ایشو کیا جائے گا وکلا کے لیے کہ جو وکلا کے پاس موجود ہونا ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک انہیں کامیاب کرے. اور تو انشاءاللہ تعالی باقی سب کچھ تو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ. اللہ حافظ.